की बार किशनगंज में एक नया इनकलाब पैदा होगा जिसको आप पैदा करेंगे, और आप यहाँ से ना जावेद को कामयाब करेंगे ना मास्टर को कामयाब करेंगे, बल्कि इस बार आप तमाम मुत्तहदा तौर पर एक काबिल और एक मेहनती और एक गयूर अख्तरुल ईमान को अपना नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए आप दिल्ली को रवाना करेंगे। मुझे यकीन है इन नौजवानों के चेहरों को मैं देख रहा था यहाँ पर बैठकर, और उनके चेहरों को देखने के बाद मुझे एक इत्मीनान भी हुआ कि उन चेहरों के पेशानियों पर कोई बल नहीं था। वो मुतमईन है और साथ ही साथ वो बेचैन है 26 तारीख के लिए, क्योंकि नौजवानों आप जानते हैं कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई अगर किसी ने शुरू की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरू की। यकीनन मरहूम तस्लीम साहब ने अपनी ज़िंदगी में इस काम का आगाज़ किया था, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को अपनाया। हमने बिहार में अगर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से हमने आगाज़ किया। लफ्ज़ सीमांचल न राजद बोलती थी, न कांग्रेस, न जेडीयू, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की नाइंसाफ़ी की बात की। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने जो सियासी शऊर अपने आप में बेदार किया, आज से 2 या 3 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी पूर्णिया को आए तो उनको भी हालत मजबूरी में सीमांचल बोलना पड़ा। तो यकीनन हमने पहली कामयाबी हासिल कर ली। हमने इस इलाके को सीमांचल के नाम से जब पुकारना शुरू किया, अब हर पार्टी सीमांचल के नाम से, भारत का ये सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है, और इसकी इंसाफ की लड़ाई उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब आप अपने वोटों से एक मुतहरिक और फाल और एक ईमानदार और मेहनती शख्स को किशनगंज से अपना एमपी बनाकर दिल्ली को भिजाएंगे। आपने जावेद साहब को मौका दिया, और आप जानते हैं कि मौजूदा रुकने पार्लिमान ने किशनगंज की जनता के लिए, किशनगंज की आवाम के लिए, माँ और बहनों के लिए कोई काम नहीं किया। और आज भी कांग्रेस पार्टी के पास किशनगंज में कोई दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और वही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको वोट दे दो, हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम फलां काम कर देंगे, MIM पार्टी को मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जावेद साहब नाकारा MP साबित हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की एक जलसे में कांग्रेस के कुलहिंद सदर जनाब खरगे साहब बैठे हुए हैं, और उनकी मौजूदगी में साबिका रुकन असम्बली तौसीफ साहब ने जनता के सामने ये कह दिया कि जावेद साहब आपने किशनगंज की जनता के लिए काम नहीं किया और आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। बोला था ना, ये हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जब उन्हीं के पार्टी के एक जिम्मेदार कायद ये कह रहे हैं, लीडर ये कह रहे हैं कि जावेद तुमने काम नहीं किया और तुम गायब थे, तुम नजर नहीं आए, तो एक मानो में कांग्रेस पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद ने काम नहीं किया, किशनगंज की जनता से उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, जब कोविड में लोग परेशान थे, आपने जावेद को देखा या अख्तरुल ईमान को देखा? बताइए आप। जब कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे, सीमांचल की आवाम अगर हैदराबाद में फंसी हुई थी, मुंबई में फंसी हुई थी, तो उनको वापस लाने का इंतजाम या उनकी कोशिश करने का इंतजाम अगर कोई कर रहा था तो जावेद नहीं कर रहे थे, अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मजलिस कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को ज़ाय होने से बचाएं।
اپنے ووٹ کو استعمال نہ کریں جاوید کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے اگر آپ کا ووٹ ضائع ہوگا تو خدا نہ خواستہ اس کا فائدہ بی جے پی اور جے ڈی یو کو ہو سکتا ہے۔ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، تبھی جا کر ہم کشن گنج سے ایک حرکیاتی شخص اختر الایمان کو ہم کامیاب کر سکیں گے۔ آپ ایک ایک ووٹ کو اپنے اختر الایمان صاحب کی کامیابی کے لیے استعمال کریے۔ اور جاوید صاحب نے کہیں پر یہ کہا، میں نے ایک جلسے میں کہا بھی صبح میں، کہ جاوید صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یا بھاشن میں کہا کہ انہوں نے 5 سال میں کشن گنج کی پارلیمنٹ کانسٹیٹنسی میں انہوں نے 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے۔ 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے۔ اب ہم تو کانگریس پارٹی سے کہیں گے کہ آئندہ جب اولمپکس ہوگا اس میں چلنے کا ایک گولڈ میڈل ہوتا ہے، جاوید کو بھیجا دو، جاوید گولڈ میڈل جیت کے لا لے گا انڈیا کے لیے۔ کوئی 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ روز 100 کلومیٹر چلنا پڑے گا اس پہ۔ ہاں، گھر سے نہیں نکلتا ہے وہ۔ تو معلوم ہوا کہ جاوید اور مودی میں لمبی لمبی پھینکنے کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ یعنی کچھ تو ڈھنگ کی بات کریے۔ جنتا کو بیوقوف سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ کہ میں نے 5 سال میں 1.5 لاکھ کلومیٹر پیدل چلا ہے؟ ارے اگر آپ 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے تو 10,000 کلومیٹر پر حیدرآباد ہے، ہم سے مل لیتے آ کے۔ یعنی بتائیے آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ سے ہماری اپیل ہے بہادر گنج کی جنتا سے کہ آپ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریے۔ یاد رکھیے جب کوئی پارلیمنٹ جاتا ہے تو پارلیمنٹ کوئی جا کر صرف اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں بیٹھتا ہے وہاں پر۔ وہ جب پارلیمنٹ کو جنتا بھجاتی ہے کسی کو اپنا سانسد بنا کر، تو امید کرتی ہے کہ ان کی تکلیف کا ذکر کرے گا، وہ ان کی لڑائی کرے گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ ہے، جاوید بولتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی۔ آپ کے بہار میں ایک ایم جی ایم کالج ہے، وہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا، تو بتاؤ تم نے کیوں نہیں کیا علی گڑھ کا کام؟ آپ نہیں کیے کام علی گڑھ کا۔ جس وقت علی گڑھ یونیورسٹی کا کیمپس کا یہاں پر افتتاح کیا گیا، ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار تھی، آپ کا وزیر اعظم تھا، یو پی اے کا آپ کیا تھا۔ جب کیرل میں علی گڑھ کا کیمپس مکمل طور پر بن گیا تو یہاں پر سیمانچل میں کشن گنج میں کیوں نہیں بنا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس نے نہیں کیا؟ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ روڈ کا مسئلہ ہے، کئی روڈ خراب ہے، جاوید کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر بغیر رشوت کے میوٹیشن کا کام ہوتا ہے کیا؟ بتائیے، ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ بغیر رشوت دیے میوٹیشن کا کام نہیں ہوتا، ہر کام کا ایک کمیشن ہے۔ کمیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ کمیشن کس کے پاس جاتا ہے؟ اب آپ بتائیے، جاوید صاحب اس کو بھی نہیں رکا سکے، کچھ نہیں رکا سکے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ کشن گنج کا جو ریلوے اسٹیشن ہے، پورے سیمانچل میں سب سے زیادہ پیسہ وہی کماتا ہے۔ کشن گنج کا جو ریلوے اسٹیشن ہے سب سے زیادہ پیسے وہی کماتا ہے، دوسرے اسٹیشنوں کو دیکھیں تو وندے بھارت کی جو ٹرین ہے ہاوڑا سے جلپائی گوری کشن گنج میں نہیں رکتی۔ جاوید صاحب تم اس کو بھی نہیں رکا پائے۔ اگر تم 1.5 لاکھ کلومیٹر چلے ہیں تو تم 10 کلومیٹر ریلوے ٹریک پر چل کے سو جاتے کہ میں نہیں جانے دوں گا وندے بھارت کو، پورے لوگ نکل کر آؤ۔ جلپائی گوری سے، ہاوڑا سے جلپائی گوری ٹرین جاتی ہے، نہیں رکتی ہے وندے بھارت کی ٹرین۔ اچھا، جاوید صاحب کے گھر کے قریب ایک رمضان ندی ہے، اس کا ماڈیفیکیشن کرنا ہے، گھر کے پاس بھی آپ نہیں کرا سکے۔ آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ نے وہ کام نہیں کروایا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کشن گنج ضلع بنا 1990 میں۔
किशनगंज जिला बना 1990 में, इस जिले में एक लाइब्रेरी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है। अब कैसे एमपी को वोट डालेंगे जो एक लाइब्रेरी नहीं बना सकता अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में? अपने घर के करीब रमजान नदी का मसला है, नहीं करवा सके। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांद्रा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया? क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना? फिर आप जब ये हां हां कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया? सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाए, जबकि तेजस्वी और नीतीश को उन्हें सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुलाटी 2 साल के बाद मारी थी ना, तुम 2 साल में करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौक़िफ़ दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालिबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौक़िफ़ नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं किशनगंज और सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा, कोई मेरे साथ ठहरे या ना ठहरे इंशाअल्लाह। ये मेरा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का एक अगर देखिए, जावेद साहब जो है बोले कि जो हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तर ईमान साहब 1 साल पहले, कौन सी जगह थी अख्तर भाई? खरखरी भरभरी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले? 15 मिनट मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। तो जावेद इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तर ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क ये कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या गायब उड़ रहा है। तो मेरे भाई, चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल कांपता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तर ईमान को अपना नया एमपी मुंतखब करिए, और जब अख्तर ईमान दिल्ली पहुंचेगा इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तर ईमान, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तर ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। ये है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं
تو سत्ता میں موڈی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، ارے یہ 2 مجلس کے ایم پی ہیں مگر پارلیمنٹ کے در و دیوار کو اپنی سچائی سے ہلا دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اب کے بار 2 نہیں 3 جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جائیں گے نا 3۔ آپ تمام اختر علی ایمان کو اپنا ایم پی بنا کر کامیاب کریں گے بہادر گنج سے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے حوصلہ اور عزم کو برقرار رکھیے۔ ہمارے اس بھاشن کے بعد آج شام سے شروع ہو جائیں گے جو ہماری صفوں میں جو ابو جہل، ابو لہب، میر جعفر اور میر صادق کے جانشین ہیں، وہ ابھی سے شروع کر دیں گے۔ اے اختر اور اسد الدین اویسی کے جذباتی باتوں میں مت جاؤ، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ میرے بھائی 2019 میں کیا یہاں سے جے ڈی یو جیتی یا کانگریس جیتی بتاؤ؟ اختر علی ایمان کو آپ نے جو بھی ووٹ دیا نہیں دیا وہ آپ کا فیصلہ تھا، مگر اب کی بار آپ کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ اختر علی ایمان کو یہاں سے اپنا ایم پی بنائیے۔ 10 سال ہو یا 2019 سے 2024 کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ، ٹرپل طلاق کا قانون آیا پارلیمنٹ میں، کیا جاوید نے مخالفت کی یا اسد الدین اویسی نے مخالفت کی بتاؤ؟ CAA کا کالا قانون آیا، قانون کے بل کو اسد الدین اویسی نے پھاڑا یا جاوید نے پھاڑا بتاؤ ہم کو؟ UAPA کا قانون آیا جس میں نوجوان سڑ رہے 5 سال جیل سے، کانگریس پارٹی نے امت شاہ کے بل کی تائید کی، کس نے مخالفت کی؟ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے مخالفت کی۔ میرے بھائی یہ مجلس نے کام کیا۔ آخری پارلیمنٹ کا سیشن جو جنوری میں ہوا، نریندر مودی نے کہا کہ 22 جنوری کی اہمیت کیا ہے؟ جاوید بولا یا اسد الدین اویسی بولا بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد۔ میں چیلنج کر رہا ہوں جاوید کو اور یہ ماسٹر کو، تم اپنی زبان سے صرف بابری مسجد بولو جنتا کے سامنے کشن گنج کی۔ تم میں ہمت ہے بولنے کی؟ نہیں بول سکیں گے، ڈریں گے، کانپیں گے، ان کی روح نکل جائے گی، ان کو دکھے گا ملک الموت سامنے کھڑا ہے۔ کس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا سنو بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد؟ 300 بی جے پی کے ایم پیز کے سامنے پوری پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا؟ میں نے کہا سچائی کو بیان کر رہا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا سچ کو بولوں گا، ظالم کو دیکھ کر اپنی زبان پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ضمیر کا سودا کرنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں 26 تاریخ کے دن ایک تاریخ آپ کو لکھنا ہے اور اپنا ایک ووٹ سیمانچل اور کشن گنج کے ترقی کے لیے آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا پڑے گا۔ اب آ جائیے ماسٹر پر، اب ماسٹر پر آ جائیے۔ ان کا نام ماسٹر مجاہد ہے نا؟ ماسٹر کیوں بولتے؟ ماسٹر کیوں بولتے ان کو؟ مگر ان کا ماسٹر کون ہے؟ ان کا ماسٹر کون ہے؟ ان کا ماسٹر کون ہے؟ زور سے بولو۔ ان کا ماسٹر مودی ہے۔ جس کا ماسٹر مودی ہو اور میرا اور تمہارا ماسٹر اللہ ہے، تم کس کو ووٹ دو گے؟ نہیں، اللہ کے نام کے لیے ماسٹر کہہ رہا ہوں، ورنہ بولیں گے یہ مذہب کو لے کر آ رہے۔ ان کا ماسٹر مودی ہے۔ اور پھر ہر بی جے پی والا کہہ رہا ہے ہم مودی کے پریوار کے ہیں، بولتے ہیں نا، ہر بی جے پی والا بول رہا ہے ہم مودی کے پریوار کے ہیں۔ ماسٹر مودی کے پریوار کا ہے، یاد رکھو۔ ماسٹر مجاہد مودی کے پریوار کا ہے اور اختر علی ایمان کشن گنج کے غریبوں کے پریوار کا ہے۔ ماسٹر مودی کے پریوار کا اور اختر علی ایمان کشن گنج کے غریب اور مظلوموں کے پریوار کا۔ جو مودی کے پریوار کا ہے وہ ٹرپل طلاق کا قانون لائے گا۔ جو مودی کے پریوار کا ہے وہ سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گا۔ جو مودی کے پریوار کا ہے، مودی نے کہہ دیا کہ سیمانچل میں گھسپیٹی گھستے ہیں۔ گھسپیٹی کون ہے؟ آپ تمام گھسپیٹی، مودی نے کہہ دیا، کیونکہ یہ مودی کے پریوار کا ہے۔ CAA کا قانون NPR NRC سے آئے گا۔
اب یہ ماسٹر جا کر بول رہے ہیں، گیان بانٹ رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، CAA کا قانون سٹیزن شپ دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے۔ ماسٹر تمہارے باپ کو سامنے لا کر بٹھاؤ اور ہم سے بحث کرو، بولو۔ سٹیزن شپ کا قانون سے NPR NRC کا تعلق ہے، CAA کا قانون سٹیزن شپ کے قانون سے اس کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھو ماسٹر، اگر NPR NRC ہوگا تو کشن گنج کی کسی گورنمنٹ کی بلڈنگ پہ تمہارا نام لکھا جائے گا اور کوئی BJP سنگی جا کر کہے گا کہ ماسٹر کے نام پر مجھے اعتراض ہے، تو ماسٹر آپ کو اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لا کر دکھانا پڑے گا۔ دکھاؤ گے تم؟ نہیں دکھا پائیں گے، کوئی نہیں دکھا پائے گا۔ کیوں موڈی NPR NRC کرنا چاہتا ہے؟ ہم تمام کو شہریت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ یہ BJP JDU کے لوگ، یہ موڈی پریوار کے لوگ ہیں، ہم غریبوں کے اور مظلوموں کے پریوار کے لوگ ہیں۔ یاد رکھو، آسام میں NPR NRC ہوا، سپریم کورٹ کے بولنے پر 20 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے، اس میں 2 لاکھ مسلمان تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا مکھیہ منتری ہیمنت بسوا شرما کہہ رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو CAA قانون کے تحت بھارت کی شہریت دی جائے گی۔ اور وہ 2 لاکھ مسلمان کیا کریں گے؟ وہ فارنرز کورٹ ٹرائیبیونل میں اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 26 اپریل کے دن کشن گنج میں آپ کو ایک تاریخ بنانا ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر جیت کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو 10 سال ہم نے برابر فرقہ پرستیوں کے خلاف ہم نے ووٹ دیا ہے۔ ہم نے فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ جب نتیش کی حکومت بنی اس وقت اسپیکر کا الیکشن ہوا تو اختر علی ایمان اور ہمارے تمام MLAs نے راجد کا ساتھ دیا تھا نا اختر بھائی، اسپیکر کے الیکشن میں، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں۔ مگر میں کیوں کہہ رہا ہوں اختر علی ایمان کو کامیاب کرو؟ میرے بھائی، آپ کی آواز کون بنے گا؟ کیا تم جاوید کو اپنی آواز سمجھو گے، ماسٹر کو اپنی آواز سمجھو گے، یا اختر علی ایمان کو تم اپنی آواز سمجھو گے؟ فیصلہ کرو، بتاؤ تمہاری آواز کون ہوگا؟ اختر علی ایمان ہوگا یا جاوید ہوگا یا پھر ماسٹر ہوگا؟ اختر علی ایمان آپ کے دلوں میں چھپے ہوئے جذبات کو اپنی زبان پر لا کر باطل طاقتوں کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دے گا اور کہے گا سیمانچل سے انصاف ہوگا، کشن گنج سے انصاف ہوگا۔ 5 سال میں یہ کچھ نہیں بول سکے، کچھ نہیں بول سکتے یہ پارلیمنٹ میں۔ ارے ہمارا بھاشن ہوتا تو بیٹھ کر سنتے ہیں جاوید۔ کبھی کبھی دل میں خیال آیا کہ جاوید صاحب کچھ تو سیکھ لیتے ہماری اس بھڑکاؤ بھاشن جو ہم دیتے ہیں پارلیمنٹ میں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ بہادر گنج میں ایک طرفہ ووٹ 26 تاریخ کو پتنگ چھاپ پر بٹن دبا کر دیجئے، پورے اطمینان کے ساتھ جائیے، ایک نیا انقلاب سیمانچل اور کشن گنج میں پیدا کریے تاکہ پارلیمنٹ میں آپ کی حقیقی آواز جائے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے۔ اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے دعاؤں اور ووٹ سے اختر علی ایمان صاحب کو کامیاب کرے گا۔ تو کشن گنج کے ہر پارلیمنٹ کے ویدھان سبھا میں ایک آفس اختر علی ایمان کھولیں گے، جہاں پر ایک آدمی بیٹھے گا، آپ کی تکالیف کو نوٹ کرے گا۔ اگر اختر علی ایمان دلی میں سیمانچل کی لڑائی لڑیں گے تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ بہادر گنج کے ان تمام تکالیف اور کشن گنج کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کرنے کے لیے اور کشن گنج کے غریب اور مظلوم عوام کی حقیقی آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو پتنگ کے نشان پر ووٹ دیجئے۔ اور ہم اس امید سے جا رہے ہیں کہ دوبارہ جب بہادر گنج کو آئیں گے تو یہاں سے آپ کا MP اختر علی ایمان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو 26 تاریخ کو آسمانوں میں کیا نظر آئے گا بہادر گنج کے؟ کیا نظر آئے گا بتاؤ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔